الحمد لله الحمد لله الذي زين النبيين بنبيه المصطفى ومن على المؤمنين بحبيبه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى وعلى آله الطيبين وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وَأَمَّنَ وَالُهُ وَآزَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا اور حضور زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات غم گسار زمان دستگیر جہاں والی بے کساں مالک تمام خوباں سید سربراں سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد محتشم مقتدر سامعین ذی احتشام وارثان محراب و منبر جناب علماء کرام بالخصوص استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیع دامت برکاتہم العالی، مسجد کے خطیب قبلہ سلطانی صاحب، مجھے میرے بھائی عاشق رسالت مآب جناب بھائی محمد نصیر صاحب، انہوں نے حکم دیا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں حضور کی شان اقدس کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ میرا مالک ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں جو اہل سنت والجماع کا عقیدہ اور نظریہ ہے، بڑا ہی پیارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ہم کسی قسم کا افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے، نہ زیادتی کر کے عیسائیوں کی طرح محمد عربی کو خدا کہتے ہیں، اور نہ یہودیوں کی طرح بے ادبیاں کر کے اپنے جیسا بشر تصور کرتے ہیں۔ بڑا واضح ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو پیار نہ رکھو سبحان اللہ۔ ایک گل میں تقریر شروع کرنے سے پہلے کر دیواں، قبلہ سلطانی صاحب ایک گل بیان کر رہے سن کہ تاجدار کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو لہب نے کیونکہ حضور کی آمد پہ خوشی کا اظہار کیا تھا، اور اس نے یوں سوابیہ لونڈی کو اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے، تو ہر سوموار کو یہ حدیثوں میں آیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر سوموار کو مرنے کے بعد دوزخ میں اس انگلی سے اسے جو ہے وہ پانی پلایا جاتا رہا۔ یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بات کر دی، بعض دفعہ نقابت کرتے ہوئے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم تصحیح کریں۔ انہوں نے بات کی کہ اس نے حضور کو پتھر مارا تھا اور حضور کے دندان شہید ہوئے تھے۔ ابو لہب نے بالکل حضور کو پتھر نہیں مارا اور نہ ہی حضور کے دندان ابو لہب نے شہید کی۔ یہ تصحیح کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ میں نے بھی ان کی بارگاہ میں عرض کیا، بعض دفعہ ہو جاتا ہے، ہم سے بھی کئی دفعہ اس طرح کے معاملات۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، میں عرض کر رہا تھا
کہ حضور کے بارے میں ہمارا نظریہ بڑا کھلا ہے. ہم تاجدار کائنات کو خدا تصور نہیں کرتے، انہیں الہ نہیں کہتے، بلکہ ہم میلاد منا کر نہ دنیا والوں کو بتاتے ہیں. اور دنیا والوں، جس کا میلاد کیا جائے نا وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ میلاد کیا جاتا ہے جو پیدا ہو. تاجدار کائنات پیدا ہوئے ہیں، خدا پیدا ہونے سے پاک. پیار سے بولو سبحان اللہ. ایک آیت کریمہ میں نے دوران خطبہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، اور عام طور پر نا یہ آیت کریمہ ہماری مسجدوں میں قاری صاحب نہیں پڑھی جاتی، ہمارے ممبروں پہ یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی جاتی، دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں اور بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب تو فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن صرف ایک آیت کا نام نہیں ہے، قرآن 6666 آیتوں کے مجموعے کا نام ہے. اگر ایک آیت میں رب نے میرے مصطفیٰ کو بشر کہا ہے نا، تو 4 آیتوں میں میرے رب نے مصطفیٰ کو نور علی نور بھی فرمایا. یار بولو تو صحیح نہیں. اس سے بڑی خیانت کیا ہے کہ ایک آیت لے لینا، 4 آیتوں کو چھوڑ دینا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم مصطفیٰ کو بشر بھی ایسا بشر تصور کرتے ہیں کہ کائنات میں ان جیسا بشر کوئی نہیں، اور نور علی نور بھی ایسا تصور کرتے ہیں کہ جبریل امین جیسا فرشتہ بھی میرے مصطفیٰ کے پاؤں کو چومتا ہوا نظر آتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب تو فرما دے میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب اس آیت کریمہ کو پڑھ کے نا کچھ نادان ایک گردان پڑھتے ہیں. دیکھو جی دیکھو، رب نے کہا ہے مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، اور پھر بڑی جسارت، میں تو اس طرح کی جرت کر ہی نہیں سکتا، بڑی جسارت کے ساتھ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، دیکھیں رب نے کہا ہے اے مصطفیٰ تو فرما دے تیری طرح تمہاری طرح بشر ہوں. مصطفیٰ کے 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، مصطفیٰ کی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، مصطفیٰ کے 2 کان، ہمارے بھی 2 کان، مصطفیٰ کی ناک اقدس، ہماری بھی ناک، مصطفیٰ کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، مصطفیٰ پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں. ایک رٹی رٹائی گردان پڑی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو جی دیکھو مصطفیٰ ہم جیسے، ہم مصطفیٰ جاتے. تاجدار کائنات کے غلاموں، خدا کی وحدانیت کی قسم ہے، کسی ایک شے میں ہم مصطفیٰ جیسے نہیں، مصطفیٰ ہم جیسے نہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کی بھی 2 آنکھیں، ہمارے بھی 2 کان، مصطفیٰ کے بھی 2 کان. آؤ اب حدیث سے سنتے جاؤ. تیرے میرے کان کیا ہیں، مصطفیٰ کے کان کیا ہیں. تیرے میرے ہاتھ کیا ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ کیا ہیں. تیرا میرا تھوکنا کیا ہے، مصطفیٰ کا تھوکنا کیا ہے. اور تیرا میرا بول براز کیا ہے، مصطفیٰ کا بول براز کیا ہے. کسی ایک شخص کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے. میرا چیلنج ہے، صرف اس جلسے میں نہیں کہہ رہا، بعد میں. یہ میرا بھائی آیا فیاض الحسن سیالوی ساؤنڈ والا، جتھے دل لے جا کے میری تقریر چلا. میرا چیلنج ہے صرف ایک بات میں مصطفیٰ ہم جیسے. وہ کیا ہے کہ جس رب کو سجدہ ہم کرتے ہیں نا، اسی رب کو سجدہ میرا محمد کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی شے کلمے میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں، حج میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں، انگلیوں میں، سینے میں، زبان میں، تھوک میں، بول میں، براس میں، پسینے میں، خون میں، کسی ایک شے میں بھی مصطفیٰ ہم جیسے نہیں ہے. ہم مصطفیٰ جیسے. تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں،
लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। हमारे भी दो हाथ, मुस्तफा के भी दो हाथ हैं। हम उन जैसे, वो हम जैसे। आ तुझे मुस्तफा के हाथों की शान बताऊं। मेरे पाक नबी जा रहे हैं, 1400 के करीब सहाबा हैं। सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, सुनिया लईसा इंदना माउन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे पास पानी नहीं है। अतशन शदीदा, सोनिया प्यास बड़ी लगी है। अब मेरे मुस्तफ़ा ये नहीं फरमाते, ओ मेरे गुलामों मैं तो सिर्फ कलमा पढ़ाने के लिए आया हूँ, जाओ ना जाके रब से मांगो ना, रब शारक से ज्यादा करीब है ना बैना, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा जानते हैं मैं रब का नबी हूँ। मेरी उम्मत मुझसे मांगेगी, रब से मैं मांगूंगा, रब मुझे अता करेगा, मैं अपनी उम्मत में तकसीम फरमा दूंगा। मेरे पाक नबी 1400 के करीब सहाबा हैं, अर्ज करते हैं, सुनिया या रसूल अल्लाह पानी नहीं है। मेरे पाक नबी फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, ये जो सामने पहाड़ी है, इसके उस पार एक हबशी गुलाम है, हाथों में उसके पानी का मशकीदा है, जाओ उसे मेरी बारगाह में लेके आओ। अल्लामा साहब 1400 के करीब सहाबा हैं, कोई एक सहाबी आगे से ये अर्ज नहीं करता, सुनिया पहाड़ी के उस पार और तुझे कैसे दिखाई दे रहा है। सोनिया पहाड़ी के उस पार तुझे कैसे पता चला हबशी गुलाम है ना बैना। मेरे मुस्तफा के सहाबा का अकीदा है, नबी नजर नीचे करें तहत सरा को देख लेते हैं, मेरा नबी नजर ऊपर उठाए अर्शे मुअल्ला को देख लेता। सुभान अल्लाह। 1400 के करीब सहाबा हैं, सहाबी गए पहाड़ी पे चढ़े, सामने देखा काले रंग का भी गुलाम है, हाथों में उसके मशकीजा है। उसे जाकर कहती आना, तुझे मदीने का चांद बुला रहा है। वो कहने लगा मुझे नहीं पता तुम्हारा चांद कौन है। सहाबा कहते हैं हमारा नबी वो है कि जिसके हाथों से पानी के चश्मे जारी होते हैं, पत्थर जिसका कलमा पढ़ते हैं। उस हबशी गुलाम को पकड़ लिया, साथ लाए, पहाड़ी पे चढ़ा। अब सामने रुखे बद्दुहा है, नीचे उतरा। कारी साहब मुफस्सिरीन लिखते हैं वो नीचे उतर रहा था, लेकिन इस कलंदर का जुमला सुनो, मैं कहता हूं वो नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि उसका हर उठने वाला कदम मेरे मुस्तफा के उसे करीब कर रहा था, और जो मुस्तफा के जितना करीब होता है वो उतना ही बुलंद होता है। मेरे पाक नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, पाक नबी फरमाते हैं मशकीज़ा ला, अर्ज करते हैं सोनिया तो तेरे 1400 के करीब सहाबा हैं, ये मेरा मशकीज़ा थोड़ा सा है, इन्हें पानी काफी नहीं होगा। मेरे पाक नबी फरमाते हैं तू अभी तक हमें समझा ही नहीं है, हम लेने वाले नहीं हैं, हम तो अता करने वाले हैं। बोलो बोलो। मेरे पाक नबी के गुलामों, मेरे पाक नबी ने अपनी काली चादर, जिसे मुस्तफा ऐसे ले तो रब कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर। मेरे पाक नबी ने हाथ निकाले, फरमाया ओ हबशी गुलाम पानी उंडेल, पानी उंडेला। मेरे पाक नबी फरमाते हैं ओ मेरे सहाबा आ जाओ पीना शुरू करो, पी चुके तो भरना शुरू करो, भर चुके तो जानवरों को पिलाना शुरू करो। सहाबा से किसी ने पूछा ओ सहाबा
اتنا سارا مشکیزہ تھا، تم 1400 کے قریب تھے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی وحدانیت کی قسم ہے، یفور الماء بین اصابع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امثال العیون، مشکیزے کا پانی چوں کا تو تھا، رب نے مصطفیٰ کی انگلیوں سے حوض کوثر کا چشمہ جاری فرما دیا تھا۔ پھر میں کیوں نہ کہا یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا۔ گل میں کری جاواں تہاڈی اگوں مرضی ہے۔ بندہ جتھے بیٹھ کے علامہ صاحب قاری صاحب بیٹھے نے کول، یوما تشہد السنتہم وایدیہم ارجلہم بما کانوا یفعلون، بندہ جتھے بیٹھ کے جڑا عمل کرے نا، قیامت والے دن وہ جگہ درو دیوار اس عمل دی گواہ ہوندی ہے۔ یار 10 سے صحیح تیرا میرا حساب لگے ہوئے، قیامت والا دن ہوئے، رب دی بارگاہ چ ساڈا حساب شروع ہوئے، ملکاں والی مسجد کھڑی ہو کے آکھے سونے ربا میں گواہی دینی ہے جیووں تے ابھی ایسی نہ تیرے سونے دیاں نعتاں پڑھدا سی، تے کام بننا ہے کہ نہیں؟ تے اون تے ساڈے کرتوت چنگے کوئی نہیں، ایسے کم نوں بنا نہ لئیے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے کوئی نہیں، یا مصطفیٰ ورا آقا تیرے جیا۔ او کنوں کواں آقا تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے۔ پانی پی لیا سرکار دے سارے صحابہ، سرکار دے سارے صحابہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ فتوضأنا وشربنا، اساں او دے چوں پانی صرف پیتا نہیں، اساں او دے نال وضو بھی فرمایا ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں بات عرض کر رہا ہوں، انسان کے جسم سے سوائے تھوک اور پسینے کے جسم کے کسی حصے سے بھی جو پانی نکلے وہ پلید ہے، پانی نکلے وہ کیا ہے؟ آئے ہائے تیرے میرے جسم سے پانی نکلے وہ پلید ہے۔ صحابہ کے جسم سے جو پانی، مصطفیٰ کے جسم سے جو پانی نکلا نا، صحابان دے نے او پلید نہیں سی، او پاک بھی سی، اساں رج رج کے پیتا بھی سی، او دے نال وضو بھی فرمایا۔ میرے مصطفیٰ جب سارے صحابہ نے پانی پی لیا نا، سارے مسئلے حل کری جائیں، لوگ کہتے ہیں نور ہیں کہ نہیں، اندھے عقل کر حیا کر، میرا نبی تو جسے ہاتھ لگا دے وہ سیاہ رنگ کا حبشی تھا، سیاہ رنگ کا حبشی تھا، کالے رنگ کا حبشی تھا۔ میرے مصطفیٰ نے نا یوں گورے گورے ہاتھ یوں اس کو چہرے پہ ملے، چہرے پہ ملنے کی بات تھی، وہ جو کالے رنگ کا تھا وہ نور علی نور ہو گیا۔ کتنا نور علی نور ہو گیا، یہ گل سن لے۔ صحابہ کہتے ہیں ینظر فی وجہہ کما ینظر فی المرآہ، آئے ہائے مصطفیٰ کے نے اس کی کالک کھینچ کے اتنا سفید نور علی نور کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے چہرے سے ہمیں اپنا چہرہ ایسے دکھائی دیتا تھا جس طرح شیشے کے اندر بندے کو اپنی صورت دکھائی دے۔ میرے پاک نبی بارگاہ میں عرض کرتے سونیا اب کلمہ پڑھانا، تیرے قدموں میں جو ہے اب غیر کا منہ کیا دیکھے، ارے اب کون نظروں میں جچے سونیا دیکھ کے چہرہ تیرا، اگر تیرے ٹکڑوں پہ پلے اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، ارے جھڑکیاں کھائے کہاں اب چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ در کائنات نے کلمہ پڑھا، حضور کا صحابی بنا۔ تیرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جا اپنے مالک کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں آقا اب تو نہ جاؤں گا یہ تیرے مصطفی چھوڑ کر۔ تیرے آقا فرماتے ہیں جا تو صحیح نا، ہمارا آرڈر ہے، حکم ہے۔ جس کا پانی لینے کے لیے گیا تھا نا، جس کا نوکر تھا ملازم تھا، اس کے پاس کیا گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر پہلے جس کا پانی لینے گیا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آدمی باہر آیا، کہتا ہے کون؟
گل تسی سمجھے کوئی نہیں. تھوڑی دیر پہلے نصیر صاحب جس کا پانی بھرنے کے لیے گیا تھا, جس کا یہ ملازم ہے, جس کا یہ مشکیزہ اٹھا کے لے کے گیا, دروازہ کھٹایا, وہ مالک آقا باہر نکلا, اندر کون؟ انہیں آخیا جناب تہاڈا نوکر. انہیں آخیا نہیں بھلی پی گیا, میرا نوکر تے کالے رنگ دا سی سونیا, تیرا تے چہرہ ہی نورانی ہے. انہیں آخیا نہیں نہیں تیرا غلام. مشکیزہ ویکھ, مشکیزہ ہوئی, کپڑے ویکھے کپڑے ہوئی, آواز سنے بولی ہوئی, لیکن جدو چہرے والے ویکھے نا جتھے مصطفیٰ نے ہاتھ لائے سن, لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بھی 2 ہاتھ, مصطفیٰ کے بھی 2 ہاتھ. وہ تیرے ہاتھ کسی کو لگ جائیں وہ ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے, میرے مصطفیٰ تو جسے ہاتھ لگا دیں اسے نور علی نور فرما. انہیں آخیا کتھوں ایڈے درد لیونی تے درداں والے آ جا رہا, 10 دکان ہے ساڑھے تائیں تے بڑی دلال. یار بتا تو صحیح, گیا تھا تو سیاہ رنگ تھا, واپس آیا تو نور علی نور بن کے آیا. اس نے کہا معاملہ یہ ہے جب گیا تھا تو تیرا غلام تھا, واپس آیا ہوں تو محمد اپنی کا غلام. ہمارے بھی 2 ہاتھ, مصطفیٰ کے بھی 2 ہاتھ, لیکن وہ ہاتھ کیا اور ہمارے ہاتھ. لوگ کہتے ہیں ہماری بھی آنکھیں ان کی بھی آنکھیں. بخاری پڑھو تو صحیح نا, لوگ کہتے ہیں بخاری بخاری, بن عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتی نہیں, وہ آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے سے کوئی صحابی آئے, حدیث نہ ہو دکھاؤں نہ, جو سزا چور کی وہ سان لبار. اس سے بڑی بات ہوئی, میں نہ لاکھ دیاں گا نہ 2 لاکھ دیاں گا, میں صرف نہ جڑی چور دی سزا ہو میری سزا, اگر یہ حدیث نہ دکھا. پیچھے سے ایک صحابی آیا کہ نماز پڑھی, جلدی جلدی پڑھی, نماز کی میں جو خشوع و خضوع تھا نہ چھوڑ دیا, جو رب کی بارگاہ میں حضوری ہونی چاہیے نا نماز کے اندر وہ نہ کی. اب ہمارا معاملہ بھی یہ ہے نا کہ ہمیں سارے معاملات یاد ہی نماز میں آتے ہیں. سچی بات عرض کر رہا ہوں, ہمارا نہ ہم نے کبھی نماز میں ترجمہ یاد کیا, نہ ہمیں پتہ سبحانک اللہم کا معنی کیا ہے, بابی حمدی کا وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سنیا تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں یا کہ نعبد پڑھ کیا رہے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ رب کی بارگاہ میں اس وقت دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. در کائنات کے غلاموں, میرے مصطفیٰ نے نا سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اترون قبلتی ہا ہنا, اے میرے صحابہ کیا مجھے سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں؟ او بولو تو صحیح نا, میں صرف تمہیں دیکھ سکتا ہوں, پیچھے میرے کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا, لیکن میرے مصطفیٰ کی آنکھ کیا ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں اترون قبلتی ہا ہنا, او میرے صحابہ کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. او میرے صحابہ میں کھڑا تو آگے ہوتا ہوں, تمہارا پیچھے رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, تمہارا پیچھے دل کی کیفیت بھی دیکھ رہا ہوں. بولو سبحان امام الانبیاء کے غلام. میں حضور کا جو سراپا اقدس ہے نا, میں سچی بات عرض کروں, میں کانوں کی بات چھیڑوں تو کہاں تک سنتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پڑھو, تاجدار کائنات مدینہ میں بیٹھے ہیں, تاجدار کائنات فرماتے ہیں او میرے صحابہ انی اسمع ما لا تسمعون انی ارا ما لا ترون. او میرے صحابہ مجھ محمد کے کان وہ بھی سن رہے ہیں جو تمہیں سنائی نہیں دے رہا, مجھ محمد کی آنکھیں وہ بھی دیکھ رہی ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا. عرض کرتے ہیں سونیا, او سونیا اخبرنا, او سونیا ہمیں بھی تو بتانا تجھے کیا سنائی دے رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اتت السماء وقد حق لها ان تئتا. اے میرے صحابہ آسمان سے اتت کی آواز آ رہی ہے, آسمان سے بولو اتت کس کی آواز آ رہی ہے؟ اتت کسے کہتے ہیں؟ لکڑی کی کسی شے پر بھاری وزن والا بندہ بیٹھے نا, صوفے پر, کرسی پر, چیئر پر, بیڈ پر, ممبر پر, اس کی چولوں اس کے جوڑوں سے خاص آواز پیدا ہوتی ہے بار کی وجہ سے, وزن کی وجہ سے, اسے عربی میں اتت کہتے ہیں. صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونیا کیا سن رہا ہے؟
میرے آقا فرماتے اے میرے صحابہ میں مدینے میں بیٹھ کر نا آسمان کے جوڑوں اس کی چولوں سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے نا میں محمد وہ بھی سن رہا ہوں. زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ کتنا ہے؟ حدیث بتاتی ہے زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. جو محمد مدینے میں بیٹھ کر آسمان کی آواز سن لیتا ہے وہ محمد مدینے میں بیٹھ کر تیرا اور میرا درود و سلام بھی سن لیتا. اللہ صحابہ عرض کرتے ہیں سنیا لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بھی 2 کان ان کے بھی 2 کان ہماری بھی 2 آنکھیں مصطفیٰ کی بھی 2 آنکھیں. صحابہ عرض کرتے ہیں سنیا آسمان سے یہ آواز کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لیس فیہا موضع 4 اصابع الا ملک وادی جبہتہ ساجدا للہ. اے میرے صحابہ میں نے زمین پر بیٹھ کر سارے آسمان کا مشاہدہ کیا ہے. مجھے 4 انگلیوں کے برابر وہاں خالی جگہ نظر کوئی نہیں آئی جہاں خدا کے کسی فرشتے نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا. میرے مصطفیٰ کی آنکھیں وہ کہتے ہیں میری بھی 2 آنکھیں ان کی بھی 2 آنکھیں تو تجھے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا. میرے مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر سارے آسمان کو او بول یہ تو میرے حضور کا جسم انور ہے نا. میں نے ابھی زبان کی بات نہیں کی. میں نے ابھی حضور کی ناک کی جو طاقت ہے وہ بیان نہیں کی. میں نے ابھی جو حضور کے سراپا اقدس ہے نا حضور کے پاؤں مبارک میں نے ان کی بات نہیں کی. اللہ کی وحدانیت کی قسم ہے لوگوں وہ میرے مصطفیٰ کا جو بول براز ہے نا آئے ہے بڑی پیاری حدیث یاد ہے. بخاری شریف کی شرح کتاب کا نام ہے عمدۃ القاری. کیا نام ہے؟ لکھنے والے کا نام ہے ملا علی قاری حنفی. یہ ایسا بندہ ہے جس نے 10 سال تک حرم کعبہ کی امامت کی ہے. او بول کتنے سال اپنے بیگانے سب مانتے ہیں سب کہتے ہیں ملا علی قاری ہمارا ہے. بول کتاب کا نام عمدۃ القاری. میرے مصطفیٰ کی حدیث سن یار. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غلاموں میرے پاک نبی کا صحابی ہے میرے پاک نبی کے ساتھ ہے. میرے پاک نبی کو قضائے حاجت محسوس ہوئی. میرے پاک نبی فرماتے ہیں او میرے صحابی جا فلاں جو درخت ہے اسے میری بارگاہ میں لے کے آ. فلاں درخت کو بلا کے آ. پوری حدیث سناتا چلوں. میرے پاک نبی کا غلام گیا ایک درخت کے پاس جا کر کہتا ہے چل تجھ کو مدینے میں اور چل تجھ کو مدینے کسی آس پہ جیتا ہوں کہ کہہ دے یہ کوئی آ گئے چل تجھ کو مدینے میں آقا بلاتے ہیں محبوب کی میرے پاک نبی کا غلام گیا ایک درخت کو جا کر کے دے آ جانا تجھے آمنہ کا لال بلا رہا ہے. اس نے اپنی جڑوں کو کھیڑا. لوگ تو کہتے ہیں جڑوں کو اکھیڑا ہے گار تو لکھتے ہیں جڑوں کو اکھیڑا ہے لیکن حاجی صاحب میرا وجدان کہتا ہے جڑوں کو نہیں اکھیڑا. جب اسے یہ پتہ لگا ہے مدینے کا چاند مجھے بلا رہا ہے وہ جھوم گیا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. دوسرے درخت کو بھی میرے پاک نبی نے اشارہ کیا وہ بھی حاضر ہوا. 4 درخت میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پردہ کیا میرے پاک نبی نے قضائے حاجت کی. اب وہ جو صحابی ہے پھر درخت اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے. صحابی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہمارے پسینے سے بو آتی ہے لیکن مصطفیٰ کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے ایک
एक नबी का सहाबी है, उसकी बेटी की शादी है। हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, सुनिया मेरी बेटी को कुछ खैरात में दो, कुछ तोहफे में दो। मेरे पाक नबी ने शीशी मंगवाई, लकड़ी के साथ ये पसीना साफ किया, शीशी में डाल दिया, फरमाया जाकर अपनी बेटी को तोहफा देना। सहाबी कहते हैं मैंने बेटी को खुशबू का तोहफा दिया है, मुस्तफा के पसीने का तोहफा दिया है। जब उसने अपने बदन पे लगाया है इतनी खुशबू आई है, मेरे नबी का पसीना इतना खुशबूदार। सहाबी कहते मेरे दिल में तसव्वुर पैदा हुआ, तू और मैं थूकते हैं, घिन पैदा होती है, जरासीम पैदा होते हैं, लेकिन मेरा नबी अगर अली की आंखें दुखती हैं, मेरा नबी थूक लगाता है, उसे शिफा मिल जाती है। अगर अबू बकर की एड़ी पर सांप डसता है, मेरा नबी थूक लगाता है, तरियाक मिल जाता है। सहाबी कहता मेरे दिल में ख्याल है, जिसका पसीना खुशबूदार, जिसका खून खुशबूदार, जिसका थूक बीमारियों की शिफा, उसका बहाना देखूं तो सही ना आए है। सहाबी का तो मैं फौरन गया, लेकिन मैंने क्या देखा, जो आम तौर पर हमारे जिस्म से जो गंदगी जुदा होती है, ऐसी कोई चीज नजर ना आई। सिर्फ खुशबू के हुल्ले थे, खुशबू के हुल्ले थे। भाई अपने आप को मेरे मोहम्मद जैसा तसव्वुर करने वाले नजदी मुल्ला हया कर। तू अगर लैटरीन में चला जाए, तेरे पीछे 1 घंटा तक बंदा लैटरीन में नहीं जा सकता। मेरे नबी का बहाना इतना खुशबूदार है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, कायनात विच जिसमें मुहम्मद बढ़ के उस साहबी रसूल पति के अंदर है। ये भी अगली गल पति की सी, हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला बड़ियां हदीसां ने, एक नहीं बड़ियां हदीसां ने, बड़ी बारी कहंदियां ने कोशिश की हुजूर ने ना घर दे विच एक जगह बनाई हुई सी छत उत्ते खास, कदी कदी हुजूर अगर घर कज़ाए हाजत करदे ते उत्थे करदे। सजदा आयशा भी बड़ी बारी आंदियां ने, बड़ी बड़ी ट्राई की कि वेखां ते सही सोहने मुहम्मद दे जिस्म चों की निकलिया, लेकिन मैं जदों गई हां ना, जमीन ने मेरे आमन तो पहले ही उन्होंने अपने अंदर जगह दे दी है। एदी वजह की, ये भी वजह सुन ले क्यों वजह, सारे बंदे का बहाना उत्ते रहा, मुस्तफा का बहाना जमीन उससे निकल जाती है। वजह क्या है? अगर कोई बंदा देख के ना बहाने को, कोई बंदा देख के मेरे मुस्तफा के बहाने को सिर्फ इंज करता ना, अल्लाह की इज्जत की कसम दायरा इस्लाम से उसने खारिज हो जाना। ये रब ने करम किया है, जमीन को हुक्म दिया कि तूने किसी को मेरे मुस्तफा का बहाना नजर ना। वो सहाबी जो दरख्तों को बुला के लाया, कहता मैंने देखा कि बहाना तो कोई नहीं, लेकिन वो वट्टे। मुल्ला अली कारी ने लिखी है ये हदीस, अनफी है, 10 साल हरमे काबा की इमामत की है। यार नाल को सुभान अल्लाह। मैं गल खत्म करन लगा जी, गज बज क्या को सुभान अल्लाह। 10 साल जी जी ठीक हो, ठीक हो। असा केड़ा कि रोज नूं लैके आना मैं जो दोबारा पढ़न जाना, सारी रात आखदे रहो जनाब इंशाअल्लाह ताला सानुल्लाह बारी सारी रात लगा रहेगा। ओ बोलो बोल एक बार गज बज क्या सुभान अल्लाह। मुल्ला अली कहते सहाबी रसूल कहते हैं मुझे वो शायद तो नजर ना आई, लेकिन जिन्ना वटिया नाल मुस्तफा ने इस्तंजा कीता सी ना, वो 3 वट्टे उत्थे पे सन। मैं जल्दी जल्दी गया, मैं वो वट्टे जिन्हां नाल मुस्तफा ने इस्तंजा मुबारक फरमाया सी, वो मैं वट्टे चुके। साहबी रसूल कहते हैं अल्लाह की वहदनीयत की कसम है, उन पत्थरों से भी खुशबुओं के हुल्ले आ रहे थे। अच्छा, साहबी दा ज़ौक़ वे, साहबी दा अकीदा वे, साहबी दा ईमान वे, उन्हें वो वट्टे उत्थे नहीं छोड़े। वो वट्टे जिन्हां नाल सरकार ने इस्तंजा कीता, वो वट्टे जेब च पा दे। हुण आया मस्जिद नबवी विच, बोलो बोल एक बारी, हुण आया मस्जिद, वट्टे जेब च, सारे सहाबा मौजूद,
बढ़ता गया ना ते सारियां इंज सारियां दा नक उधर लग गया। वो इन्नी प्यारी खुशबू और दस से सही सजना केड़ी कसूरी ला के आया। उन्हें आख्या अल्लाह दी वहदानियत दी कसम है कसूरी कोई नहीं बड़ी जेड़ियां वटियां नाल मुस्तफा ने इस्तंजा कीता सी ओ जेब च पाए ने रब ने मुअत्तल फरमा दिया। ये मेरे मुस्तफा का सरापा एक दस है, ये मेरे मुस्तफा का सरापा है, ये मेरे मुस्तफा की कफियत, ये मेरे मुस्तफा का जिस्म मुअत्तल है। तेरी मेरी जड़ी शाह विच बो होंदी है रब ने मुस्तफा की वो शाह भी खुशबूदार अगे थुक मुबारक अस्पताल में जाते हो ना जाते हो कोई ना अल्लाह ताला वैसे तुहानू कदी ना लैके तेरे मेरे थुक विच की होंदी है जरासीम कोरोना के दिनों च आख्या गया सी मास्क पा लो जी थुके ना बीमारी पैदा होएगी ये तेरा मेरी थुक है ना मुस्तफा दी थुक दी गल ना सुनावा गाजी बाज गया एक बार मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम मदीने का यहूदी है उसने रकबा खरीदा मदीना के पास रकबा खरीदा है लेकिन इत्तेफाक ये हुआ जब कुआं निकाला है कुएं का पानी खारा है मीठा नहीं है। सोने मोहम्मद की बारगाह में अर्ज करता है सुनिया मैंने तेरी बातें बड़ी सुनी है मैं तेरा कलमा पढ़कर ईमान लाऊंगा सहाबी बनूंगा शर्त मेरी सिर्फ इतनी है मैंने कुआं खरीदा है मैंने रकबा खरीदा है उस रकबे के अंदर जो मैंने कुआं निकाला है उसका पानी खारी है। ऐ मदीने के चांद अगर वो पानी मीठा हो जाए तेरा कलमा पढ़ के तेरा गुलाम बनूंगा। मेरे पाक नबी फरमाते हैं जनिया पक्का रवि ये तो बात ही कुछ नहीं है। अरे तूने मांगा है तो क्या मांगा ये तो बात ही कुछ नहीं है। आ जा आ मेरे अबू बकर तू भी साथ चल ओ मेरे प्यारे उमर तू भी साथ चल ओ उस्मान तू भी साथ चल ओ अली तू भी चलना। अब यहाँ ये बात भी अर्ज करता चलूं मेरे पाक नबी ने अबू बकर को क्यों साथ लिया है उमर को क्यों साथ लिया है बिलाल को क्यों साथ लिया है क्योंकि मेरे नबी जानते हैं क़यामत के करीब कुछ लोग अबू बकर का नाम लेकर उमर प्यारे का नाम लेकर उस्मान प्यारे का नाम लेकर वो कहेंगे मुस्तफा हम जैसे हैं। मैं दुनिया वालों को बता दूं उमर भी मेरा कमाल देख ले अबू बकर भी कमाल। मेरे पाक कुएं पे ले गया। अब जो अरब जानते हैं अरब की तारीख जिन्होंने पढ़ी है वो जान देने अरब दे खूह साढ़े खुमार नहीं बल्कि बड़े बड़े होश जिनमें बारिश का पानी भी इकट्ठा किया जाता। मेरे पाक नबी को ले गया कहता है ये कुआं है पानी खारा है। मेरे पाक नबी ने लोहा पे दहन मेरे को पंजाबी का लफज कोई नहीं जिदे विच तारीफ कर सका उर्दू का लफज है वे जे तुहानू समझ आवे तो फिर बोलो बोलो तो सही नहीं। चश्माए रहमत की जो जाग है ना ओ मेरे लफज की तुसा यार कदर कोई नहीं। मैं थुक मुबारक नहीं कह रहा मैं लुआबे दहन भी नहीं कह रहा। चश्माए रहमत चश्माए रहमत की जो जाग है ना मेरे मुस्तफा ने उसकी दो बूंदे जिनकी दो बूंद हैं कौसर और सलसबी है वो रहमत का दरिया। चश्मा रहमत की जाग की सिर्फ दो बूंदे मेरे मुस्तफा ने ना पानी में गिराई। मेरे मुस्तफा पर मंदे यहूदी पानी चेक कर मुठ भरी चुल्लू भरिया पानी पीता पानी मिठा है पहले कोड़ा सी हुण की है दूजी जगह ते फिर गया उथों भी पानी चखियो तीजी जगह ते फिर गया इथों लैके उथों तक हर जगह तू पानी चेक कर। मेरे पाक नबी फरमाते हैं और तुझे पता नहीं चला अर्ज करते सुने एक गल दी समझ नहीं आई और तू लुआबे दहन ते इथे सटिया सी उस जगह का पानी मिठा किवें हो गया। सरकार फरमाते ने एवें सीनीदार बनता फिरना है
تینوں نہیں پتا پانی نہ خود میٹھا ہوندا ہے نہ کوڑا ہوندا ہے. زمین میٹھی ہوے پانی میٹھا ہوندا ہے, زمین کوڑی ہوے پانی کوڑا ہوتا ہے. میری تھوک نے صرف تیرا پانی نہیں مدینے کی ساری زمین مٹی. او بولو تو صحیح نا. میرے مصطفیٰ فرماتے تجھے اتنا بھی نہیں پتا زمیندار بنتا پھرتا, تجھے یہ بھی نہیں پتا زمین پانی خود میٹھا اور کڑوا نہیں ہوتا, زمین کی تاثیر اثر کرتی ہے. زمین کھاری ہو پانی کھاری نکلتا ہے, زمین میٹھی ہو پانی. میرے تھوک نے صرف تیری پانی کو میٹھا نہیں کیا, میرے تھوک نے تو مدینے کی ساری زمین کو میٹھا کر دیا. میرے مصطفیٰ کا تھوک کوئی اور گل تواڈے ذہن چ آوے گل کرنا پڑ گئی. میرے مصطفیٰ کی ناک, میرے مصطفیٰ کے لوابے, اور میرے مصطفیٰ کے بال مبارک, میرے مصطفیٰ کے تیرے میرے وال نو کو وہنی چ سٹے کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں. انائی سارے سٹتے نہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن میرے مصطفیٰ کا جو بال ہے نا, مولا علی فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے نا یوں اپنے داڑھی کا بال پکڑا ہوا تھا. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں لوگوں دیکھو, من آذا شارتم من شاری فعلیہ الجنت حرام. یہ بال نہ سمجھنا, یہ مجھ محمد کا بال ہے, اگر اس کی بھی کسی نے بے ادبی کی نا تو رب اس پر جنت کو حرام کر دے. اس گل دی سمجھ نہیں آ رہی. مصطفیٰ کے ہاتھ بھی ہمارے جیسے, مصطفیٰ کی آنکھیں بھی ہماری جیسی. ہن تسی بولو تو میں گل آخری کر دوں. مصطفیٰ کے کان بھی ہمارے جیسے, مصطفیٰ کا پیدا ہونا بھی ہمارے جیسا. اور تو میں جس جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں نا, میلاد کی ایک برکت بھی سنتا چلا, جس جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں نا 7 دن تک مائیاں اگربتیاں تو ہائی رکھ دیا نے, اینی بدبو ہوندی ہے. میرے مصطفیٰ کی ماں سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ سلام اللہ کہتی ہیں, او میرا محمد جب پیدا ہوا نا, خرجت منی نور, اتنا نور نکلا, اتنی خوشبو نکلی کہ میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا. میرے نبی کا اس دنیا سے جانا بھی تیرے میرے جانے کی طرح. تو تنو منو کہتے فرشتے آ کے پوچھا بھی بھائی جی ٹائم ہو گیا, بولنا او بول دے صحیح نا. کسے نو پوچھا وڈے تو وڈا چودھری, وڈے تو وڈا مولوی, وڈے تو وڈا مفتی, پیر, کسے کو لائی تک فرشتے پوچھے ہوئے ہیں. میرے نبی دی بارگاہ پتی کی ہے, اسرائیل علیہ السلام آ کے بوہا کھڑکان دینے, تے میرے نبی آپے بھی نہیں منع کرتے. فاطمہ کہنی ہے جا چلا جا, آئے ہائے ہائے فاطمہ, جناب فاطمہ کہتی ہیں جا چلا جا پھر آنا. جب میرے مصطفیٰ کو جا کر کہا نا تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ یہ تیرے بابے کے بوے کی عظمت کا صدقہ تھا, ورنہ اس بندے نے کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. میرے مصطفیٰ کا جینا بھی ہم جیسا, میرے مصطفیٰ کا دنیا سے جانا بھی ہم جیسا, مصطفیٰ کا پسینہ بھی ہم جیسا, مصطفیٰ کا خون بھی ہم جیسا, مصطفیٰ کا بول بھی ہم جیسا, مصطفیٰ کا براز بھی ہم جیسا, مصطفیٰ کے دندان بھی ہم جیسے, مصطفیٰ کی آنکھیں بھی ہم جیسی, مصطفیٰ کے ہاتھ بھی ہم جیسے. رب کیوں کہ قل انما انا بشر مثلکم. آج صاحب جی سان اللہ باروی بھی اتھے آ کے بنڈ نہیں کرنی تے پھر 9 سال مراڑیاں شریف دیاں داڑاں کھانے دا فائدہ کیڑا ہے؟ وجہ کی ہے؟ مولوی جدو ایت پڑھے نا تے ایت پڑھ کے تانوں آکھے دیکھو جی دیکھو مصطفیٰ ہم جیسے ہیں, او دے کول پوچھو ظالما آیت تے پوری کرنا کیڑی گل وچ مصطفیٰ ساڈے ورگے. اگے پڑھ یوہا الیہ انما الہکم الہ واحد. صرف ایک بات میں مثال دے دینا, بڑا مشہور مقولہ ہے, زید کالاسد, زید شیر دی طرح. سان اللہ باروی شیر ہے جی, علامہ سلطانی صاحب شیر نے جی, فلاں شیعوں کا رہبر شیر ہے, فلاں سپاہ صحابہ کا مولوی شیر ہے. او دا کی معنی ہوندا ہے؟ اس مولوی دیاں ٹنگاں 4 ہوندیاں نا, بولو بولو نا, او چیر دا پھاڑ دا, او خون پیندا نہیں نا. صرف کی ہوندا ہے جس طرح شیر بہادر ہے نا اسی طرح اے ملہ بھی بہادر. جس طرح شیر بہادر ہے پنڈ کا فلاں چودھری بھی اتنا ہی بہادر ہے.
جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں شیر میں بہادری ہے، اس میں بھی بہادری ہے، اس وجہ سے اسے بھی شیر کہا۔ اب مصطفیٰ کو رب کہتا ہے سونیا تو انہاں ورگا، تو کنہ ورگا ہے؟ انہاں ورگا، لیکن سونیا کیڑی گل وچ، کیڑی گل وچ؟ تیریاں اکھاں انہاں ورگیاں اکھاں، تیرے ہاتھ انہاں ورگے ہاتھ، تیرے پاؤں انہاں ورگے پاؤں، صرف ایک گل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، سونیا تم ہی سجدہ اسے نو کرنا ہے جس نو سجدہ انہاں نے کرنا ہے، تیرا بھی خدا ایک، انہاں دا بھی خدا۔ اچھا یہ گل فرمانے دی وجہ اگلی گل بھی کھول جے نعرہ مارو تو پھر کھولو۔ میرے مصطفیٰ تو نہ پیچھے صدیاں زمانہ پہلے، صدیاں زمانہ، ہزاراں سال پہلے اللہ کا نبی گزرا، نام ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ وہ ہے جس نے کعبہ بنایا نا، کعبہ بنانے کے بعد عرض کرتا ہے سونیا تیرا یہ فیصلہ ہے، تو مزدور کی مزدوری نہیں رکھتا، میں نے تیرا کعبہ بنایا ہے نا، مجھ پہ بھی کرم کر، میری نسل سے محمد عربی عطا کر دے۔ ابراہیم پیارے نمرود کا دربار ہے، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ آپ نے بڑا سنا ہوگا، ابراہیم نے میلے کے دن انہوں نے سارے بت وڈ سڑے، کلاڑے نال کٹ سڑے، ایک بڑا بت رہن دیتا، لوگاں آکھیا یقال لہ ابراہیم، ایک بندے کا نام ہے ابراہیم، جوان آدمی ہے، اس کا یہ کام لگتا ہے۔ نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا، نمرود کے دربار کا تقاضا یہ تھا جو بھی اس کی محفل میں جاتا اسے پہلے سجدہ کرتا، جناب ابراہیم نے اسے سجدہ نہیں کیا۔ او بولو بول، پتہ چلا سجدہ صرف ایک اللہ کو کرنا ہے، آج تو بعد کسی قبر نو سجدہ کریں گا؟ او بولو بول، نہیں کرنا سجدہ۔ قبروں والوں کو ہم مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں اولیاء اللہ کا، لیکن سجدہ صرف اس کو کرنا ہے جس کا پتہ محمد عربی نے دیا ہے۔ کوئی بندہ کسی مزار پہ سجدہ نہ کرے، کوئی بندہ کسی مزار کا طواف نہ کرے، کوئی بندہ کسی قبر والے کو سجدہ نہ کرے، سجدہ جب بھی کرنا ہے تو اس سونے خدا کو کرنا ہے جس کا پتہ آمنہ کے لال نے عطا کیا۔ اچھا جی اتنے ایک مناظرہ ہویا، تاریخی مناظرہ ابراہیم دا تے نمرود دا۔ نمرود آکھن لگا میں نے سجدہ کیوں نہیں کیتا جی؟ آپ نے فرمایا تنوں کیوں سجدہ کرنا، سجدہ تے میں سونے رب نو کرنا۔ بولو تو صحیح ہے۔ وہ آکھن لگا میرے تو علاوہ تیرا کو رب ہے وے، میرے تو علاوہ تیرا کو رب ہے، اتنے رب دا قرآن نہ پڑھیے۔ بولو تو صحیح ہے۔ نہیں انج نہیں بھائی، میں ساری تقریر تہاڈی مرضی دی کیتی، ہن میں اپنی مرضی دی کراں، رب دا قرآن نہ پڑھا؟ نہیں انج سبحان اللہ تے نہیں پڑھنا۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم کہتے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، جو مرتا بھی ہے زندہ بھی کرتا، مارتا بھی ہے۔ آکھن لگا یہ کیڑا کم ہے، دو قیدی بلائے، ایک نے اس دن پھٹے چڑھنا سی، انہوں آزاد کر دیتا، جنہیں آزاد ہونا سی انہوں پھٹے تے چاڑ دیتا۔ آکھن لگا اے تے میں بھی کر دینا ماں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے دوسری دلیل دی، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب۔ آپ نے فرمایا میرا رب تے سچا ہوئے جڑا سورج نو مشرق تو کٹدا ہے تے مغرب تے کی کرتا ہے۔ اگر تو سچا رب ہے نا تے اینو مغرب چوں کڈ کے بہا، اینو مغرب چوں، او بول گل آخری، اینو مغرب چوں۔ او تے چپ کر گیا، فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ او تے چپ کر گیا، لیکن جی او کمینہ اگر کڈ لندا، بول اگر او نمرود سورج نو
مغرب تو کڈ لیندا تے جناب ابراہیم نے جڑی آپے دلیل دیتی سی کہ تو جے سچا رب ہے تے مغرب چوں کڈ کے وہا، رب مننا پینا سی نا، او بول مننا پینا سی نا، انہیں تے نہیں کڈیا، انہیں تے نہیں کڈیا، لیکن آ مقام صبا ہے، میرے علی کی گود ہے، آئے میرے علی کی گود ہے، مصطفیٰ کا سر انور گود میں ہے، علی نے نماز اثر نہیں پڑھی، مصطفیٰ نے پڑھ لی ہے، سورج غروب ہو گیا، علی کی نماز قضا ہوئی، اس غم میں علی کے آنسو نکلے، میرے مصطفیٰ کے چہرے کو بوسہ دیا، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں کھلی، فرمایا مایوب کی کا یا علیو، او علی پیارے کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کرتا ہے سونیا علی کی نماز آج کی رہ گئی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں علی قضا پڑے گا یا ادا پڑے گا؟ علی کہتا ہے جانے کائنات گود میں ہو پھر بھی علی قضا پڑے، سونیا میں تو ادا پڑھوں گا، سونیا میں تو ادا پڑھوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے یوں انگلی کا ہاتھ کیا، اشارہ کیا۔ عبداللہ ابن عباس تفسیر عباس کے اندر فرماتے ہیں 360 فرشتے سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف جب غروب کرتے ہیں نا، زنجیریں ڈال کے کھینچ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جب انگلی کا اشارہ کیا نا، قاری صاحب صرف سورج نہیں پلٹا، وہ 360 فرشتے لڑکتے ہوئے آ گئے۔ اب جناب ابراہیم نے دلیل کیا دی تھی کہ جو سورج کو مغرب سے نکالے گا وہ کیا ہوگا؟ میرا رب ہوگا، وہ میرا کیا ہوگا؟ وہ سچا رب ہوگا۔ اے پیارے مصطفیٰ کیونکہ تو نے سورج مغرب سے نکال دیا ہے، ابراہیم کی دلیل کے مطابق لوگ تجھے خدا نہ تصور کر لیں، قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں سے کہہ دو لوگوں اور جس طرح تم رب کے بندے ہو میں بھی رب کا بندہ ہوں۔ صرف ایک بات کہ ہم بھی رب کے بندے، مصطفیٰ بھی رب کے بندے، اس کے علاوہ کسی شے مصطفیٰ ہم جیسے۔ تیریاں میریاں کنیاں کل شادیاں نے ایک وقت میں، کنیاں 4 نے نا، میرے مصطفیٰ دیاں زیادہ نے۔ میں مر جانا میری بیوی نال کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی وفات کے بعد بھی آپ کی بیویوں پر کسی کے ساتھ نکاح کرنا حرام۔ کوئی ایک شاید، کوئی ایک شاید سوائے اس کے کہ ہم بھی اس رب کے بندے ہیں، مصطفیٰ بھی اس رب کا بندے، ہم ان جیسے۔ باقی کسی ایک شہر میں سر سے لے کے پاؤں تک نماز، روزہ، زکات، حج، کلمہ کی پڑھ دیو؟ ایک کلمے دی گل کر رہا ہوں، کلمہ کی پڑھ دیو؟ محمد رسول یہی پڑھ دیو؟ دوجا کلمہ سناؤ، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمدن۔ میرے مصطفیٰ پتی کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول۔ کوئی مولوی پڑھے یہ کلمہ فوراً کفر کا فتویٰ ہے۔ تو ہم تو کلمے میں بھی مصطفیٰ جیسے، تو میں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آج یہ کوئی کلمہ پڑھے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ تیرے میرے تو کنیاں نمازاں فرض نے، 5 کنیاں فرض نے، جڑے پڑھ دے ہو بولو کنیاں فرض نے؟ میرے مصطفیٰ پہ چھٹی نماز تہجد بھی فرض سی۔ اچھا تو میں نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی شیخ آ جائے، مربی آ جائے، استاد آ جائے، سلام اسے کرے، نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے نا۔ میرے مصطفیٰ پر جب تک سلام نہ پڑھے اس وقت تک نماز ہوتی نہیں۔ زکوٰۃ میں بھی مصطفیٰ ہم جیسے، کوئی آگ سکتا نہیں جی نہیں زکوٰۃ میں، زکوٰۃ کیڑی شے ہے؟ ایک خاص لمٹ کا مال ہے 40واں حصہ، کسی کے پاس 52 تولے چاندی آ جائے، 7 تولے سونا آ جائے، اس میں 40واں حصہ سال گزر جائے، 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا زکوٰۃ کا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مال میں جو میل کچیل ہے نا، جب تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا میل کچیل نکل جائے گا، تیرا باقی سارا مال کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ فتاوی شامی کے اندر تمام فقہا نے، صرف فتاوی شامی نہیں، کوئی فتویٰ اٹھا لو، فتاوی عالمگیری اٹھا لو، اللہ کے نبی پہ زکوٰۃ لازم نہیں۔ بولو اللہ کے نبی پہ زکوٰۃ لازم، چاہے ساری دنیا کے خزانے مصطفیٰ کے پاس آنا، لیکن زکوٰۃ مصطفیٰ پہ لازم۔ کیوں؟ میرے پاس خزانہ لازم ہے، ان کے پاس آئے لازم ہے، قاری صاحب کے پاس آئے لازم ہے، نصیر بھائی کے پاس آئے لازم ہے، میرے مصطفیٰ پہ زکوٰۃ لازم نہیں۔ کیوں؟
زکوٰۃ دی جاتی ہے میل کچیل دور کرنے کے لیے، جبکہ میرے مصطفیٰ کا سارا مال ہی ہے ہی پاک۔ ایک اتنے اور وجہ بھی نہ بیان کر دیا، آکھو تو صحیح نہیں۔ زکوٰۃ دیتی جاندی ہے لمٹ نال، اے عشقاں والا جملہ جے، زکوٰۃ دیتی جاندی ہے 100 وچوں 2.5 روپیے، 1000 وچوں 5 روپیے، لاکھ اتے 2.5 کروڑ اتے 2.5 لاکھ، ارب اتے 2.5 ارب، خرب اتے ارب اتے 2.5 کروڑ، خرب اتے 2.5 ارب۔ ارباں وچ دتی جائے، دتی تے لمٹ وچ دتی جاندی ہے، حساب نال دتی جاندی ہے، تول کے دتی جاندی ہے، ناپ کے دتی جاندی ہے۔ میرے مصطفیٰ تجھ پہ زکوٰۃ اگر لازم کرتا نا تو بھی حساب سے دیتا۔ میرے مصطفیٰ تو حساب سے نہیں دے گا، تو جب بھی دے گا بغیر حساب کے دے گا۔ روزے میں بھی مصطفیٰ ہم جیسے۔ آؤ بخاری شریف پڑھو۔ تاجدار کائنات نے صوم افطار رکھنے شروع کر دیے، نہ صبح کھاتے ہیں نہ شام کو کھاتے۔ صحابہ نے دیکھا مصطفیٰ نہ صبح کھائے نہ شام کو کھائے، روزے کی حالت میں رہے۔ صحابہ نے بھی روزے رکھنے حاجی صاحب شروع کر۔ چند دن گزرے، صحابہ پتلے، چمڑے نال لگ گئے، اکھاں اندر چلیاں گیا، رنگ پیلے زرد۔ صحابہ کو مصطفیٰ کہتے ہو میرے صحابہ یہ کیا حالت ہو گئی؟ عرض کرتے ہیں سونیا تجھے دیکھا نہ تو صبح کھاتا ہے نہ تو شام کو کھاتا ہے، روزے میں رہتا ہے، ہم نے بھی ایسا رکھنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں ایوکم مثل، نادانو مجھ محمد کی برابری کرتے ہو؟ ایوکم مثل، کون ہے تم میں سے میرا مثل؟ انی ابیت عند ربی فہو یطعمنی ویسقینی۔ او میرے صحابہ تم رات کو سوتے ہو، جاگو اپنی بیوی بچوں کے پاس سوتا ہے یا والدین کے پاس سوتا ہے۔ انی ابیت عند ربی فہو یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں سوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ کسی ایک شہر میں بھی مصطفیٰ ہم جیسے کوئی مثل نہیں ڈولن دی، اور چپ کر میرے علی شاہ اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ کو سر تک خوم آئیا، ایک سونا تون لگنا ہے، دوجہ پھر ابھی آخر دعویٰ